یہ اسلام کے جو 5 شعبے ہیں، ان میں سے جو پہلے 2 ہیں ایمان اور عبادات، ان میں تو بندوں کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے، اور ان دونوں میں بندوں کے اور اللہ کے درمیان بیچ میں کوئی حائل نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں۔ لیکن بعد کے جو 3 ہیں، معاملات، اخلاق اور معاشرت، ان میں بندوں کا تعلق بندوں سے ہوتا ہے، اور کسی بھی اعتبار سے ان بعد کے تینوں کا اللہ کے یہاں مقام اور مرتبہ کسی بھی اعتبار سے پہلے 2 سے کم نہیں۔ نہ تو ثواب کے اعتبار سے کہ اللہ نے کہیں یہ نہیں فرمایا کہ اگر عبادت میں تمہیں زیادہ ثواب ملے گا اور معاملات کی درستگی میں زیادہ ثواب نہیں ملے گا، اور نہ ہی مقدار کے اعتبار سے کتب احادیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، آپ کے ارشادات، ان بات کے تینوں معاملات کے تعلق سے، معاشرت کے تعلق سے، اخلاق کے تعلق سے بھرے پڑے۔ آج جو مختصر سے آپ کے سامنے گفتگو کرنی ہے وہ معاملات کی درستگی، معاملات کی صفائی، لین دین کی صفائی کے تعلق سے کرنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 63 سال کی ہو گئی تو اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کو اپنے دربار میں بلانے کا فیصلہ کیا گیا۔ سفر کا مہینہ تھا جب آپ بیمار ہوئے تھے، آپ کی بیماری کی ابتدا ہوئی تھی، اور اس بیماری کی ابتدا بخار سے ہوئی۔ یہ بیماری دن بدن بڑھتی چلی گئی۔ بخار کی شدت کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے کمزور ہو گئے تھے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بغیر سہارے کے بذات خود مسجد میں تشریف لانا مشکل ہو گئے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ 2 صحابی رضی اللہ عنہما کے سہارے سے مسجد میں تشریف لائے۔ صورتحال یہ تھی کہ آپ کے پاؤں لڑکھڑا رہے تھے اور زمین پر اس طرح سے گھسٹتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک آ رہے تھے۔ سر میں درد کی شدت کی وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سر مبارک پر ایک پٹی بندھی ہوئی تھی۔ حدیث میں آتا ہے اور سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اس روز آپ نے ایک مختصر خطبہ دی اور فرمایا کہ دیکھو اب دنیا سے میرے رخصت ہونے کا وقت قریب ہے۔ تم میں سے اگر کسی کے اوپر، تم میں سے اگر میرے اوپر کسی کا بھی کوئی حق باقی ہو، یا میری ذات سے کسی کو کوئی تکلیف، کوئی اذیت پہنچی ہو، تو وہ آ کر مجھ سے بدلہ لے لے، اپنے حق کو وصول کر لے، اس حق کو، اس بدلے کو آخرت کے لیے بچا کر نہ رکھے۔ یہ وہی عظیم ذات ہے کہ جس نے ساری زندگی کبھی کسی کو کوئی تکلیف نہیں دی، کبھی کسی کے لیے اذیت کا، پریشانی کا سامان نہیں بنے، کبھی کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا، انتقامی کارروائی تک نہیں کی۔ آج وہی عظیم شخصیت فخر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے فرما رہی ہے کہ اگر تم میں سے کسی کے اوپر تم میں سے اگر کسی کا میرے اوپر کوئی حق باقی ہو، کوئی رقم باقی ہو، کوئی قرض باقی ہو، یا میری ذات سے کسی کو کوئی اذیت پہنچی ہو، کوئی گرانی ہوئی ہو، کوئی تکلیف ہوئی ہو، تو آ کر مجھ سے بدلہ لے لے، اپنے حق کو وصول کر لے۔ خدا کے واسطے اس حق کو، اس بدلے کو آخرت کے لیے بچا کر نہ رکھے۔ آپ جانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسی مبارک زندگی گزاری کہ آپ پر کسی بھی طرح کے حق کے باقی رہنے کا کوئی سوال ہی نہیں۔ آپ تو لوگوں کو نوازتے تھے، آپ تو خود لوگوں کی ضروریات کو پورا کرتے تھے، ان کا سہارا بنتے تھے، ان کی پریشانیوں میں ان کا دست اور بازو بنتے تھے۔ حدیث شریف میں آتا ہے آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے داماد ہیں اور اسلام کے چوتھے خلیفہ ہیں، آپ نے حضرت علی کو ایک درہم دیا اور کہا کہ علی ایک قربانی کا جانور لے کر آؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور اس ایک درہم میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
2 جانور خریدے، اس دوسرے جانور کو واپس اسی بازار میں 2 دینار میں فروخت کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس طرح سے حاضر ہوئے کہ ایک قربانی کا جانور موجود ہے اور ساتھ ہی ساتھ 2 دینار بھی موجود ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ علی تم تو بڑے زبردست تاجر ہو، بڑی سمجھ کے حامل ہو۔ آپ مسکرائے اور فرمائے کہ علی دیکھو یہ جو جانور ہے اس کو تو یہیں چھوڑ دو، اور یہ جو 2 دینار ہیں اس کو تم لے جاؤ۔ اللہ کا نبی اس دنیا میں مال و دولت کو جمع کرنے کے لیے نہیں آتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی دوسرے صحابی کو ڈانٹ ڈپٹ کر رہے اور بڑی تیز آواز میں ان کے اوپر چیخنا چلانا ہو رہا تھا۔ مسجد نبوی میں آپ علیہ السلام نے اپنا سر مبارک باہر نکالا اور فرمایا کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو ان صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ انہوں نے پیسے لیے تھے اور یہ ہے کہ دینے کا نام نہیں لے رہے، پریشان کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آدھا کر دو، جو قرض ہے اس کو آدھا کر دو، لہذا وہ آدھا ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے پھر ان سے کہا کہ بھائی اب تو آدھا ہو گیا، اب تو ادا کر دو۔ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں، کچھ ہوتا تو میں آدھا کی ادا کرتا اور پورا کی ادا کرتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ شام کو گھر پر آنا اور وہ جو آدھا قرض ہے وہ مجھ سے لے کر کے جانا اور پھر اس قرض کی ادائیگی کرنا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام تو لوگوں کو نوازتے تھے، ان کی ضروریات کو پورا کرتے تھے، ان کا سہارا بنتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے اللہ کے نبی علیہ السلام پر کسی بھی طرح کے حق کے باقی رہنے کا کوئی سوال ہی نہیں۔ اس کے باوجود آپ نے یہ اعلان کیا کہ اگر تم میں سے کسی کا کوئی بھی حق میرے اوپر باقی ہو، کوئی رقم باقی ہو، کوئی قرض باقی ہو تو آ کر کے مجھ سے وصول کریں۔ اس اعلان کے کچھ ہی عرصے کے بعد آپ علیہ السلام کا وصال ہو گیا، آپ دنیا سے پردہ فرما گئے۔ علامہ ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور زمانہ کتاب الطبقات الکبریٰ میں لکھا ہے، اور اب اس کی اردو میں بھی 3 جلدیں ترجمہ ہو کر کے آ چکی ہیں۔ لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جب خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اسلام کے خلیفہ بنے تو انہوں نے یہ اعلان کیا کہ لوگوں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی پر کوئی حق باقی ہو، کوئی رقم باقی ہو تو وہ ابو بکر صدیق سے آ کر کے اپنی وہ رقم اپنا وہ حق لے کر جائے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کرایا۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ہر سال حج کے موقع پر 9 ذی الحجہ کو جمرہ عقبہ پر یہ منادی کی جاتی، یہ اعلان کیا جاتا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی کا کوئی حق باقی ہو، کوئی رقم باقی ہو تو وہ علی رضی اللہ عنہ سے جا کر کے وصول کرے، ان سے اپنا حق مانگے۔ ساری زندگی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کرا ہے۔ اس کے بعد جنت کے شہزادے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک، آپ کے لخت جگر نور نظر حضرت حسن رضی اللہ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ عنہ، ان حضرات نے بھی یہ کام کیا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام کے وصال کے 40 سال بعد تک، قریب 40 سال بعد تک خاندان نبوت سے برابر یہ اعلان ہوتا ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی کا کوئی حق باقی ہو، کوئی رقم باقی ہو، کوئی قرض باقی ہو تو ہم سے آ کر کے اپنے حق کو وصول کریں۔ علامہ ابن سعد نے الطبقات الکبریٰ میں یہ بھی لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص جھوٹا دعویٰ لے کر کے آتا کہ میرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرض تھا اور آپ بغیر قرض کی ادائیگی کے چلے، تو کتاب میں لکھا ہے کہ اس مطلوبہ رقم کی بھی خاندان نبوت کی طرف سے ادائیگی ہوتی، اتنی زیادہ احتیاط۔ آپ سوچئے معاملات کی درستگی میں، لین دین کی صفائی میں، حقوق کی ادائیگی میں ایسا نمونہ کہیں اور مل سکتا ہے؟ اس سے زیادہ اہتمام کیا ہوگا
کہ آپ نے ایک تو خود ایسی زندگی گزاری کہ آپ پر کسی کا کوئی حق نہیں تھا، پھر آپ نے اپنی اخیر عمر میں یہ اعلان بھی کیا کہ بھائی کسی کا حق ہو تو لے جائے، کسی کو کوئی تکلیف پہنچی ہو، کوئی اذیت پہنچی ہو تو وہ آ کر کے مجھ سے اپنا بدلہ لے لے۔ پھر اس کے بعد خاندان نبوت سے 40 سال تک مسلسل یہ اعلان ہوتا رہنا، یقیناً اس سے بڑھ کر کے نظیر پوری دنیا میں حقوق کی ادائیگی کی نہیں مل سکتی۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ موجود ہے، بہترین اسوہ موجود ہے۔ یہ نمونہ صرف نماز میں نہیں ہے، یہ نمونہ صرف روزے میں نہیں ہے، یہ نمونہ صرف حج اور زکوٰۃ میں نہیں، یہ نمونہ معاملات کی درستگی میں بھی، یہ نمونہ حقوق کی ادائیگی میں بھی، یہ نمونہ لین دین کی صفائی میں بھی۔ ہم غور کریں کہ ہم نے اپنے معاملات کو درست رکھنے کا، ہم نے حقوق کی ادائیگی کو صحیح کرنے کا کتنا خیال کیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عبادات سے زیادہ معاملات کی صحت کی طرف توجہ فرمائی، یہاں تک فرمایا کہ اگر عبادات میں کسی بھی طرح کی کوئی کوتاہی ہو جائے، کہ نماز پڑھ رہے ہیں خشوع خضوع کا فقدان ہے، زکوٰۃ دے رہے ہیں لیکن ریاکاری شامل ہے، حج کر لیا لیکن خواہش ہے کہ لوگ مجھے حاجی کہہ کر کے پکاریں، عبادات میں کسی بھی طرح کی کوئی بھی کوتاہی ہے، اللہ کی ذات سے، اللہ کی غفور الرحیم ذات سے امید ہے کہ اللہ رب العزت معاف کر دے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک کو معاف نہیں کریں گے، شرک کے علاوہ جو بھی گناہ ہیں، جو بھی کوتاہیاں ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام کو اپنے فضل سے معاف کروائیں گے۔ لیکن اگر معاملات میں کوتاہی ہوئی ہے، اگر کسی کا حق دبایا ہے، کسی کے خلاف اپنی زبان سے زہر اگلا ہے، کسی کے متعلق جھوٹی بات کو پھیلا کر کے اس کو پوری دنیا میں، پورے معاشرے میں بدنام کر دیا ہے، اس کے سلسلے میں غیبتوں کے بازار گرم کیے، اس کا تمسخر کیا، اس کا مذاق اڑایا، اس پر الزام لگائے، اس کی زمین کو ناجائز طریقے سے دبایا، اس کے مال کو ناجائز طریقے سے کھایا، معاملات کی جتنی بھی کوتاہی ہیں یہ اس وقت تک معاف نہیں ہوں گی جب تک کہ صاحب حق اس کو معاف نہ کر دے۔ اللہ بھی اس وقت تک اس کو معاف نہیں کریں گے جب تک کہ صاحب حق سے وہ معافی نہ مانگے اور وہ اس کو معاف نہ کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ تو صحابہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، مفلس تو وہ ہے کہ جس کے پاس نہ کوئی درہم ہو، نہ روپیہ ہو اور نہ کوئی ساز و سامان ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مفلس وہ ہے کہ جو کل قیامت کے دن نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج یہ سب لے کر کے آئے گا، لیکن اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر الزام لگایا ہوگا، کسی کا مال حرام طریقے سے کھایا ہوگا، کسی پر ظلم کیا ہوگا، کسی کو بلا وجہ یوں ہی مار دیا ہوگا، تو اس مظلوم کو اس کی نیکیاں اس کے ظلم کے بدلے دلا دی جائیں۔ اگر نیکیوں سے بھی ہاتھ خالی ہو جائے گا تو اس مظلوم کے گناہ، اس مظلوم کی سزائیں اس ظالم پر ڈال دی جائیں گی اور پھر اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اس طرح سے انصاف کے تقاضے کو پورا کیا جائے گا۔ معاملات کی صفائی ایک مسلمان کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ ہم غور کریں کہ ہمارے اوپر کسی کا کوئی قرض تو باقی نہیں، کسی کی کوئی رقم تو باقی نہیں، اگر ہے تو اس کو ادا کریں، نہیں ہے تو بڑا اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں اس بوجھ سے بچایا اور اس بوجھ سے، اس خطرناک اللہ رب العزت نے عمل سے ہم کو بچایا۔ اگر ہے تو پھر اس کی ادائیگی کی فکر ہر حال میں، اگر کسی سے لیا ہے تو اس کے دینے کی فکر ہو۔ اگر مال موجود ہے اور ادھار ادا بھی کر سکتا ہے، وسعت ہے، اس کے باوجود بھی تاخیر کرتا ہے، ٹال مٹولی سے کام لیتا ہے کہ رقم آئی اپنی ضروریات میں استعمال کر لی، رقم آئی اپنے شوق پورے کر لیے، تو حدیث میں آتا ہے کہ اس نے ظلم کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے پاس ادھار کی رقم
ادھار کی مطلوبہ رقم ادا کرنے کے لیے مال موجود ہو، اس کے پاس وسعت بھی ہو، وہ ادا بھی کر سکتا ہو، پھر وہ تاخیر کرے، ٹال مٹولی سے کام لے، تو اس نے ظلم کیا۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص سے بغض کرتا ہے، اللہ رب العزت ایسے شخص سے نفرت کرتا ہے کہ جس کے پاس دینے کے لیے رقم موجود ہے، جس کے پاس دینے کے لیے وسعت ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ قرضدار جو قرض تھا وہ اس کی رقم نہیں دیتا، جس سے قرض لیا ہے اس کی رقم لوٹاتا نہیں۔ اگر کسی سے قرض لیا ہے تو اس کی ادائیگی کی فکر کی جائے۔ ادھار لینا برا نہیں ہے، ادھار لینا برا نہیں ہے، ادھار کو باقی رکھنا برا ہے۔ ادھار لیا ہے تو اس کے دینے کی فکر، اس کے دینے کا اہتمام، یہ بھلی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت سے مقامات پر ادھار لیا، بلکہ یہ کہا جائے اللہ کے نبی نے ادھار لیا اور اس کو قرض حسنہ کے طور پر واپس کیا۔ حضرت زید بن ثانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسلام کو قبول کرنے سے پہلے ایک مشہور یہودی عالم، ان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام علامات واضح ہو چکی تھی، توریت میں یہ پڑھ چکے تھے اللہ کے نبی کے باپ کے تعلق سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان صفات کے حامل ہوں گے، لیکن دو صفت ایسی تھیں جن کا ابھی انہیں مشاہدہ کرنا باقی تھا اور ان پر ان کا واضح ہونا باقی تھا۔ ایک تو یہ کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تحمل آپ کے غضب پر بھاری ہو، دوسرے یہ کہ جس قدر شدید جہالت سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ برتاؤ کیا جائے گا، سلوک کیا جائے گا، اتنی ہی آپ کی بردباری میں اضافہ ہو۔ برابر زید بن ثانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں شرکت کرتے، آپ سے ملاقات کرتے، اور چونکہ حق کے متلاشی تھے تو اس بات کے لیے خوب بے چین رہتے کہ ان صفات کا مظاہرہ ہو جائے، لہذا اللہ تعالیٰ نے بہت جلد ان کو یہ موقع عطا کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک دیہاتی آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ، کچھ مسلمان ہیں اور وہ ابھی مسلمان ہوئے ہیں، قحط سالی آ چکی ہے، حالات کے ناسازگاری کے شکار ہیں، اگر فوری طور پر ان کی مالی مدد نہیں کی گئی تو بہت زیادہ خطرہ ہے کہ وہ اسلام سے نہ نکل جائیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اس وقت کوئی رقم موجود نہیں تھی کہ ان کی مدد کر دی جاتی۔ حضرت زید بن ثانہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اس موقع کو غنیمت سمجھا اور فائدہ اٹھایا۔ میں نے کہا کہ یا رسول اللہ، میرے پاس یہ دینار کی تھیلی ہے، آپ اگر چاہیں تو یہ ان کو دے دیجیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ معاہدہ ہو گیا اور ایک دن متعین ہو گیا کہ اس دن آپ کی رقم، آپ کی مطلوبہ مقدار آپ کو لوٹا دی جائے گی۔ حضرت زید بن ثانہ خود کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک جنازے میں تشریف لے گئے جنت البقیع، جس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ رضی اللہ عنہ تشریف فرما تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس میں موجود تھے، تو میں نے چونکہ فیصلہ کر لیا تھا اپنے منصوبے کے حساب سے، میں وہاں موجود ہوا تھا، تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک کو اس سختی سے کھینچا کہ وہ چادر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے کاندھوں سے نیچے اتر گئی، اور میں نے کہا کہ محمد، میرا قرض نہیں دو گے؟ تم بنو عبد المطلب کے لوگ ہوتے ہی ایسے ہو، تم قرض کی ادائیگی میں اچھے نہیں ہو اور قرض میں بہت زیادہ ٹال مٹولی سے اور تاخیر سے کام لیتے ہو۔ میں نے تمہارے حالات سارے سن رکھے ہیں کہ تم بنو عبد المطلب کے لوگ کس طرح کا معاملہ کرتے ہو، قرض لے لیتے ہو پھر ادائیگی کی کوئی فکر نہیں کرتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ وہاں پر موجود تھے۔ ایک تو زید بن ثانہ کا یہ جو مطالبہ تھا نہایت ہی غیر معقول تھا، کیونکہ ابھی قرض کی ادائیگی میں 2 یا 3 دن باقی تھے، جو دن طے ہوا تھا اس دن میں بھی 2 یا 3 دن باقی تھے، تو بہت زیادہ غیر معقول بات تھی کہ وقت سے پہلے قرض کو مانگا جائے، پھر ایسی بازارو زبان کہ جس میں پورے خاندان کو گھسیٹ لیا جائے کہ بھائی تم پورے بنو عبد المطلب ایسے ہو۔ حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ وہاں موجود تھے۔ حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر مجھے
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पासदारी नहीं होती तो ये जो तुमने वाहियात हरकत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ की और ये जो बाज़ार ज़बान तुमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इस्तेमाल की, इस पर मैं तुम्हारी गर्दन उड़ा देता। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि उमर ऐसा मत करो, तुम्हें तो कहना चाहिए था कि या रसूल अल्लाह खुश उसलूबी से इनका कर्ज अदा करो, और इनके लिए आपको कहना था कि भाई भले तरीके से मांगो, ये कोई तरीका है मांगने का। अब चूंकि तुमने इन्हें डांट डपटा है और इनको धमकाया है तो 20 साल हुदूद इन्हें ज्यादा देनी है, यानी करीब 50 किलो 20 साल हुदूद तुम्हें इन्हें ज्यादा देनी है। हज़रत ज़ैद बिन साना कहते हैं कि मैं उन खजूरों को लेने के लिए हज़रत फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पीछे पीछे गया और वादे के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की तामील में मुझे 20 साल खजूरें जो जिनका कोई तय नहीं था पहले से, वो ज़्यादा मुझे दी गई। फिर उमर फारूक रज़ी अल्लाह ने फरमाया कि तुम कौन? तो मैंने बतलाया कि मैं वो हूँ फला, कि वो यहूदी मशहूर आलिम, कि हाँ मैं वो, कि देखो तुमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो ये मामला किया और ये जो वाहियात हरकत की, इसका तुम्हें कोई हक नहीं था। हज़रत ज़ैद बिन साना रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि देखो एक ज़माने से मैं हक की तलाश में था और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम नबूवत की अलामात मुझ पर वाज़िह हो चुकी थी। सिर्फ ये दो बातें थी कि आपके गज़ब पर आपका तहम्मुल गालिब होगा, आपकी कुव्वत बर्दाश्त गालिब होगी, और दूसरे ये कि जिस तरह का आपसे बदतरीन मामला किया जाएगा उतनी ही ज़्यादा आपकी बुर्दबारी में इजाफा होगा। आज उसका खूब मुशाहदा किया। उमर गवाह रहो, मैं तुम्हें गवाह बनाता हूँ कि वो नबी आखिरुज़्ज़मा है, और मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उधार लेना कोई बुरा नहीं है, उधार को बाकी रखना बुरा है। उधार में ताखीर से टाल मटोली से काम लेना बुरा है। अगर उधार की अदायगी की फिक्र की जाए, हदीस में आता है अल्लाह उसकी अदायगी को आसान कर देते हैं। एक हदीस में आता है कि अगर उधार की अदायगी की फिक्र है, एहतिमाम है, लेकिन उसकी अदायगी से पहले दुनिया से रुखसत हो गया तो कल क़यामत के दिन अल्लाह उसकी तरफ से अदा फरमाएगा। हदीस में आता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने किसी से उधार का मामला किया और उसकी देने की नियत थी लेकिन वो पहले ही मर गए, पहले ही दुनिया से रुखसत हो गए, अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन उसकी तरफ से अदायगी करेंगे। और अगर देने की नियत नहीं थी और अदायगी से पहले मर गया, अल्लाह कल उसको खिताब करके कहेंगे तुमने क्या समझ रखा है कि मैं अपने बंदे का हक वसूल नहीं करूंगा, लिहाजा इसकी नेकियां उसके हिस्से में डाल दी जाएंगी, उसके गुनाह इसके हिस्से में डाल दी जाएंगे। अल्लाह की पनाह। ऐसे मौके पर जहां एक एक नेकी की कीमत मालूम होगी, जहां एक एक नेकी की जरूरत पड़ेगी, ऐसे मौके पर अपने हिस्से की नेकियां दूसरे के हिस्से में चले जाना और उसके गुनाह अपने हिस्से में आ जाना, ये कितनी बड़ी अज़ियतनाक सूरत हाल है। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। आमीन। हम देखें कि हमारे ऊपर किसी का कोई हक तो बाकी नहीं। क्या हमने बहन को हक मीरास दिया? अगर बहन को वरासत में से हक दिया है तो अल्लाह का फज़ल है कि अल्लाह ने हमें ये सादत नसीब की, और अगर नहीं दिया है तो आप समझिए, उलमा ने लिखा है कि जिस शख्स ने अपनी बहन का हक मीरास रोक लिया, भाइयों ने आपस में तकसीम कर लिया और बहन को मीरास के हक से महरूम कर दिया, उलमा ने लिखा है कि इसके यहाँ खाने की भी गुंजाइश नहीं, पीने की भी गुंजाइश नहीं, इसके घर खाने पीने की कोई जरूरत नहीं। अगर बहनों के हक को रोक करके महज शादी कर दी, महज उसको शादी करने के बाद, उसके आने के बाद उसकी कुछ खातिर मदारात कर दी और इसी को सारा हक समझ लिया, तो याद रखिए आपकी सारी शब्बेदारी पर, आपकी नवाफिल की कसरत पर, कुरान की तिलावत के इंहिमाक पर ये एक गुनाह भारी पड़ जाएगा। आप सोचें कि हम पर किसी का कोई हक तो बाकी नहीं, किसी का कोई कर्ज तो बाकी नहीं, और अगर बाकी है तो उसको अदा करने की फिक्र करें, उसको अदा करने की कोशिश करें।
اور دیکھیں کہ ہماری وجہ سے کسی کا دل تو نہیں دکھ رہا, ہماری وجہ سے کسی کو اذیت اور تکلیف تو نہیں پہنچ رہی, کوئی ہماری وجہ سے پریشان تو نہیں ہو رہا, ہم کسی کی زمین پر ناجائز طریقے سے قابض تو نہیں ہو گئے. اگر حدیث میں آتا ہے اگر کسی شخص نے کسی کا درہم 1 روپیہ ناجائز طریقے سے روک دیا, کھا لیا, تو کل قیامت کے دن اس کے بدلے میں 700 مقبول نمازیں دینی ہیں. ہماری نمازوں کی تعداد ہی کتنی ہوتی ہے, یعنی کتنے فرائض باقی ہیں ہماری زندگی, کتنے وطر باقی ہیں جن کو ہمیں ابھی ادا کرنا ہے. پھر مقبول نمازوں کا ریشیو 5 سے 10% مشکل سے, کہ 100 میں سے مشکل سے 5 سے 10 نمازیں ایسی ہوں گی جو معیار قبولیت تک پہنچتی ہوں گی. اور آپ کے تعلق سے تو نہیں کہ میں خود اپنے متعلق تو کہہ سکتا ہوں کہ شاید پوری زندگی میں اگر میں پابندی سے بھی 5 وقت کی نماز پڑھوں تو 700 مقبول نمازیں شاید اکٹھی نہ کر پاؤں. تو جب نمازیں نہیں ہوں گی تو کہاں سے دیں گے, 700 مقبول نمازیں نہیں ہوں گی تو کہاں سے دیں گے. نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس کے گناہ ہمارے حصے میں ڈال دیے جائیں. حدیث میں آتا ہے اگر کسی کی زمین کو, ایک بالشت زمین کو بھی ناجائز طریقے سے روک کر رکھ لیا, اس پر قبضہ جما لیا, دبا لیا, تو 7 زمینوں کے توپ بنا کر کے اس کے گلے میں ڈال دی جائے. کبھی کبھی یہ جیکٹ بھی بھاری محسوس ہونے لگتی ہے, گلے پر کبھی کبھی یہ جیکٹ بھی بھاری محسوس ہونے لگتی ہے. 7 زمینوں کا توپ یہ گردن کیسے سنبھالے گی؟ اللہ ہماری حفاظت فرمائے. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے, ایک شخص تھے جو سفر میں آپ کی خدمت کیا کرتے تھے اور وہ اسی کام پر مامور تھے. مامور کیا بلکہ اس کو اپنی سعادت سمجھتے تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر چڑھتے تو وہ آپ کو سہارا دیتے. آپ علیہ السلام دشمنوں سے مقابلے کے لیے جا رہے تھے. کسی دشمن نے تاک کر جو تیر چلایا ان خادم صحابی کی گردن پر لگا, جس کی وجہ سے ان کی شہادت واقع ہو گئی. صحابہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کتنی بڑی سعادت ہے کہ شہادت کا بلند مقام ملا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس پر فرمایا ایسا مت کہو, ایسا مت کہو, اس نے مال غنیمت میں سے ایک چادر بغیر اجازت کے اپنے پاس رکھی تھی, جس کی وجہ سے اس کو جہنم میں ڈال دیا. اللہ, جس کی وجہ سے اس کو جہنم میں ڈال دیا. باپ کے گزر جانے کے بعد عموماً باپ کی جائیداد, اس کی ملکیت, اس کی زمین, اس کی ساری رقم بڑے بھائی کے قبضے میں آ جاتی. اگر بڑے بھائی بھائیوں سے چھپا کر کے, بہنوں سے چھپا کر کے الائچی کا ایک دانہ بھی, ایک بارش زمین بھی بہنوں سے چھپا کر کے, بھائیوں سے چھپا کر کے اپنے پاس رکھ لی, اپنے قبضے میں کر لی, تو یاد رکھیے یہ ایک الائچی کا دانہ اس کو جہنم میں لے جانے کے لیے کافی. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ ایک شخص جو شہید کر دیا گیا ہوگا لیکن اس نے مال غنیمت میں سے ایک چیز بغیر اجازت کے ناجائز طریقے سے لے لی ہوگی, کل قیامت کے دن وہ چیز لائی جائے گی. اس شہید سے کہا جائے گا کہ چونکہ تو شہید ہے اس لیے تیرا ٹھکانہ جنت ہے, لیکن یہ جو چیز تو نے ناجائز طریقے سے لی یہ چیز دوزخ میں پھینک دی جاتی ہے, جا دوزخ میں سے اس کو لے کر آ, اٹھا کے اور جنت میں چلا جائے. حدیث میں آتا ہے کہ وہ دوزخ کی تہ میں جائے گا, اس کو اٹھا کر لائے گا. جب جہنم کے دہانے پر اس کے منہ پر پہنچے گا تو وہ چیز اس کے ہاتھ سے گر جائے گی, چھوٹ جائے گی, پھر جائے گا, پھر اٹھا کر لائے گا. جب جہنم کے دہانے پر پہنچے گا پھر چھوٹ جائے گی, اور بار بار ایسا ہوتا ہے. آپ سوچئے کہ جس نے اپنی جان جیسی قیمتی متاع کا نذرانہ اللہ کے دین کے لیے پیش کیا, اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان تھا. ہم دیکھیں کہ ہم نے کس طرح کی زندگی گزاری اور کوشش کریں
کہ ہم دنیا سے اس حال میں رخصت ہوں, ہمیں موت اس حال میں آئے کہ ہمارے اوپر کوئی ایک چیز بھی کسی کی باقی نہ رہ جائے, کوئی ایک رقم بھی کسی کی باقی نہ رہ جائے. اگر کسی کا کوئی حق ہے تو صاحب حق کو جا کر کے اس کا حق ادا کرے, یا اس سے جا کر کے معافی مانگے کہ بھائی غلطی سے یہ چیز آپ کی میرے پاس رہ گئی تھی, آپ اس کو اپنے پاس رکھ لیجیے اور مجھے معاف کر دیجیے. یا نیت میں فضول آ گیا تھا, میں نے آپ سے چھپا کر کے یہ چیز اپنے پاس رکھ لی تھی, اب میں شرمندہ ہوں اپنے اس غلطی پر, اس حرکت پر, آپ مجھے معاف کر دیجیے, اور اللہ رب العزت سے اس کے بعد معافی مانگی جائے. یاد رکھیے دنیا کی یہ ذلت, دنیا کی یہ رسوائی, دنیا کی یہ خجالت اور شرمندگی آخرت کی ذلت اور رسوائی کے مقابلے میں بہت زیادہ ہلکی. صحابیت کے سب سے اونچے مقام پر, سب سے اونچے درجے پر خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور بے شمار ان کے فضائل و مناقب. ان کے بارے میں آتا ہے جب ان کے انتقال کا وقت قریب ہوا تو ان کے جو گھر کے خادم تھے, جو ان کے گھر کا سودا وغیرہ لا کر دیا کرتے تھے, آپ نے ان کو خطاب کر کے کہا کہ بھائی تمہارا مجھ پر کوئی حق تو باقی نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ نے سارا حق چکا دیا, آپ نے سارا حق چکا دیا سوائے ایک درہم کے, اس کو میں اللہ کے لیے چھوڑتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی مجھ سے وہ بھی لے لو, میں اپنے آخرت کے توشے میں قرض, میں اپنے آخرت کے توشے کو قرض کے بوجھ سے بوجھل نہیں بنانا چاہتا, مجھ سے وہ بھی لے لو. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ بھائی ان کا قرض ادا کر دیا جائے, لہذا ان کا قرض ادا کر دیا گیا. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معلوم کیا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کتنی چادروں میں کفن دیا گیا تھا. تو بتایا گیا کہ 3 چادروں میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کفن دیا گیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے, 2 چادریں تو میرے جسم پر موجود ہیں, ایک چادر بازار سے منگوا کر کے مجھے کفن دے دیں. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا رونے لگی اور فرمایا کہ ابا جان ہم تینوں نہیں منگوا سکتے, اللہ نے ہمیں اتنی وسعت دے دی ہے کہ ہم تینوں نہیں منگوا سکتے, کیوں نہ آپ کو تینوں نئی چادروں میں کفن دیا جائے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو تاریخی جملہ کہا وہ واقعی لکھنے کے قابل ہے. فرمایا کہ دیکھو نیا کپڑا زندوں کو زیب دیتا ہے, قبر کی مٹی اور کیڑے مکوڑوں کے لیے پرانا کپڑا ہی زیادہ بہتر ہے. اس سے زیادہ اہتمام اور کیا ملے گا حقوق کی ادائیگی, لین دین کی صفائی کا, معاملات کی درستگی کا, اس سے زیادہ اور نمونہ کیا مل سکتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ مسجد نبوی میں فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں, امیر المؤمنین تھے, اللہ کے نبی بھی اپنی مسجد میں, مسجد نبوی میں جب تک حیات رہے برابر نماز پڑھاتے رہے. اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نماز پڑھاتے رہے, اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھاتے رہے. یہ صفت اور یہ سنت ہمیں ابھی حال ہی میں جو دنیا سے رخصت ہوئے ہیں حضرت اقدس مولانا مفتی ظفر علی خان رحمۃ اللہ علیہ, اللہ آپ کی بال بال مغفرت فرمائے, آپ کی درجات کو بلند کرے. ان کو بڑا اہتمام تھا اس بات کا, وہ کوشش کیا کرتے تھے, اور ان کے بارے میں علماء نے کہا بھی ہے کہ اپنے مدرسے کے محتمم تھے اور ساتھ ہی ساتھ اپنے مدرسے کی مسجد میں امامت بھی کیا کرتے تھے. جیسے عام طور سے بڑے اداروں میں دیکھنے کو ملتا ہے, بڑے جامعات میں دیکھنے کو ملتا ہے کہ محتمم حضرات اپنی مشغولیت کی وجہ سے, اپنی کثرت اسفار کی وجہ سے وہ امامت کے فریضے کو انجام نہیں دے پاتے, ایک مستقل امام رکھا ہوا ہوتا ہے. لیکن حضرت اقدس مفتی ظفر علی خان رحمۃ اللہ علیہ حتی الامکان یہ کوشش کیا کرتے تھے کہ جب آپ مدرسے میں موجود ہیں تو آپ بذات خود امامت کیا کرتے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ مسجد نبوی میں فجر کی نماز پڑھا رہے تھے کہ ایک ظالم انسان
ایک مجوسی غلام ابو لولو فیروز نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سخت حملہ کیا، 6 زخم لگائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلے پر گر گئے۔ آپ کا چونکہ پیٹ پھٹ چکا تھا اور خون بہنا شروع ہو گیا تھا، آپ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر کے امامت کے لیے آگے بڑھا دی کہ نماز مکمل کرا دے۔ جب نماز مکمل ہو گئی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر پر لے جایا گیا، کیونکہ پیٹ پھٹ چکا تھا تو کوئی چیز بھی کھلائی جاتی وہ پیٹ میں نہیں رکتی، باہر آ جاتی۔ دودھ پلایا جاتا، زخم کے راستے سے باہر آ جاتا، نویز کھلائی جاتی، زخم کے راستے سے باہر آ جاتی۔ لوگوں نے جب یہ منظر دیکھا تو مایوس ہو گئے اور اندازہ لگا لیا کہ امیر المؤمنین خلیفہ ثانی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اب شاید ہمارے درمیان زیادہ وقت نہیں گزار سکے۔ اس کے بعد حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک وصیت کی، کہا کہ دیکھو مجھے میرے 2 ساتھیوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ دفن کرنا، ان کے پاس دفن کرنا۔ اس سے پہلے وصیت کی اپنے بیٹے کو، بلکہ حکم دیا، کہا کہ دیکھو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس جاؤ اور اجازت طلب کرو کہ عمر کی خواہش ہے کہ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مدفون ہونا چاہتا ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو اس کو اس حجرے میں، اس کمرے میں دفن کر دیا جائے، ورنہ عام مسلمانوں کے عام قبرستان میں دفن کر دیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، اجازت طلب کی اور کہا کہ چونکہ یہ آپ کا حجرہ ہے، آپ کی ملکیت میں ہے، اگر آپ اجازت دیں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو، ابا جان کو، اس حجرے میں دفن کر دیا جائے، اور اگر آپ منع کرتی ہیں، اجازت نہیں ملتی ہے، تو مسلمانوں کے عام قبرستان میں ان کو دفن کر دیا جائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی اس واقعے سے جو ابھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ پیش آیا کہ آپ پر ایک خنجر سے حملہ کیا گیا، آپ کی اس حالت زار کی وجہ سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ خوب رو رہی تھی، آنسو ٹپک رہے تھے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ یہ زمین جس کا تم مجھ سے مطالبہ کر رہے ہیں یہ میں نے اپنے لیے باقی رکھی ہے، لیکن عمر کی شان ایسی ہے کہ ان کی کوئی بات ٹالی نہیں جا سکتی، اس لیے میں ان کو اپنی ذات پر ترجیح دیتی ہوں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اجازت کی خبر سنائی۔ حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی باریک بات ارشاد فرمائی جس کا ہم لوگ لحاظ نہیں کرتے، ہمارے ذہنوں میں بھی نہیں آتا کہ یہ بھی دین ہے، یہ بھی اسلام کا حصہ ہے۔ فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ میرے اثر اور رسوخ کے دباؤ میں، میری لاج میں، میرے احترام میں، میرے اعزاز میں انہوں نے اجازت دے دی کہ اگر سنیں گے تو برا لگے گا، جب میرا انتقال ہو جائے تو پھر اجازت طلب کرنا، کہ عمر چاہتے تھے کہ ان کو اپنے ساتھیوں کے پاس دفن کر دیا جائے، اگر اجازت مل گئی تو دفن کرنا، ورنہ عام قبرستان میں دفن کر جائے۔ اس سے بڑھ کر حسن معاشرت، حسن معاملات کا اہتمام دینا، قسم خدا کی پوری دنیا کی مسلمانوں میں، پوری دنیا کی کسی بھی جماعت میں دیکھنے کو نہیں مل سکتا ہے۔ مرتے دم تک یہ کوشش ہے کہ کسی حقدار کا حق ضائع نہ ہو، کسی پر بھی کسی بھی طرح کا ظلم نہ ہو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی تربیت کا یہ اثر تھا کہ صحابہ صرف عبادات میں ممتاز نہیں تھے، صحابہ معاملات میں بھی ممتاز تھے، صحابہ معاشرت میں بھی روشن ستارے تھے، ہر اعتبار سے ان کو امتیازی صفت، امتیازی شان حاصل تھی۔ آج ہم ایک دوسرے کے لیے اذیت کا اور تکلیف کا سامان بنے پڑے۔ یہ تو بہت دور کی بات کہ ہم سے کسی کو راحت پہنچے، کسی کو سکون پہنچے، ہم سے لوگ پریشان ہیں، ہماری موجودگی کو تکلیف کا سامان سمجھتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ آج جمعہ تھا،
آپ نے کبھی اس بات پر غور کیا کہ فقط جمعے کی نماز کے لیے غسل مسنون کی مشروعیت کیوں ہے؟ پورے ہفتے کی بقیہ 5 نمازوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ پیغام، یہ ہدایت کیوں نہیں ملتی کہ فلاں نماز کے لیے جایا جائے تو غسل کر کے جایا جائے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جمعے کے دن نمازیوں کی کثرت ہوتی ہے، ہجوم ہوتا ہے۔ اگر غسل کر کے نہیں آیا جائے گا تو ممکن ہے کہ ایک دوسرے کی پسینے کی بدبو کی وجہ سے دوسرے انسان تکلیف محسوس کرے، اذیت محسوس کرے۔ اس اذیت سے اور تکلیف سے بچانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ یہ ہے کہ جب جمعے کی نماز کے لیے آیا جائے تو غسل کر کے آیا جائے، بلکہ تاکید ہے کہ عطر بھی لگا کے آیا جائے۔ جماعت کی نماز کی کتنی اہمیت ہے، کس قدر اہتمام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ مصلی پر اپنی جگہ کسی اور کو کھڑا کر دوں اور محلے میں نکل جاؤں، ان لوگوں کے گھروں پر جاؤں کہ جو اپنے گھروں میں رہ کر کے جماعت کی نماز کو چھوڑ کر کے اپنے گھروں میں رہ کر کے مسجد میں اپنی نماز کو ادا کر رہے ہیں اور مسجد میں نہیں جا رہے، جاؤں اور ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، آپ کی شفقت کا، آپ کی محبت کا، آپ کی الفت کے تذکرے آپ لوگوں نے سن رکھے ہیں، لیکن اس رحمت للعالمین کے باوجود اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان حضرات کے گھروں کو جلانے کے لیے تیار ہیں جو نماز اپنے گھروں میں پڑھتے ہیں، مسجدوں میں نہیں آتے۔ لیکن علماء بیٹھے ہیں، آپ ان سے پوچھیں کہ ایسے شخص کو مسجد میں آنے کی اجازت نہیں ہے کہ جس شخص کو کوئی ایسی تکلیف ہو، ایسی بیماری ہو کہ جس سے دوسرا انسان کراہیت یا گھن محسوس کرتا۔ پیشاب کی تھیلی جھٹکی، ایسے شخص کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اپنے گھر پر نماز پڑھے۔ کیوں؟ تاکہ دوسرے کو تکلیف نہ ہو، دوسرے کو اذیت نہ ہو، پریشانی اور گرانی نہ ہو۔ ہم نے کبھی سمجھا ہی نہیں کہ یہ بھی دین ہے اور اس سے بھی ثواب ملتا ہے۔ میرے بھائیوں، بات تو قریب مکمل ہو چکی اور وقت بھی جو ہے بڑا مختصر ہے، لیکن دیکھیے معاملات کی درستگی کی طرف توجہ دی۔ اگر قرض ہے کسی کا، کسی کی کوئی رقم ہے، کسی کا کوئی ادھار ہے تو اس کو ادا کرنے کی کوشش کیجیے۔ اور پھر وہ شخص بھی کہ جس نے قرض دیا ہے، اگر آپ محسوس کرتے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ سامنے والا ابھی دے نہیں سکتا ہے، کمزور حالت کا شکار ہے، تو اس کے لیے نرمی کا برتاؤ کریں۔ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اگر دینے والا تنگ دست ہے، پریشان حال ہے، تو آپ اس کی طرف نظر کرم فرمائیں، الفت کا، محبت کا، نرمی کا معاملہ فرمائیں۔ ایک شخص سے جب خلفائے راشدین کا دور ختم ہو گیا تو ایک بوڑھے شخص سے معلوم کیا گیا کہ آپ نے سب سے زیادہ حیرت انگیز چیز کیا محسوس کی؟ تو اس بوڑھے شخص نے کہا کہ میں نے بہت سے بادشاہوں کے دور دیکھے، بہت سے امیر المومنین میرے سامنے گزرے، لیکن عمر بن عبدالعزیز کا جو دور دیکھا ہے وہ واقعی اس کی میں تعریف کرتا ہوں کہ ہشام بن عبد الملک کے بھی 11 بیٹے تھے اور عمر بن عبدالعزیز کے بھی 11 بیٹے تھے، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ ہشام بن عبد الملک جب دنیا سے رخصت ہوا تو اس کے ایک ایک بیٹے کے حصے میں 11 لاکھ دینار آئے تھے۔ ایک تاریخی روایت کے مطابق 1 لاکھ دینار آئے تھے۔ اور عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا ہے تو ان کا ترکہ فقط 12 دینار، فقط 12 دینار۔ اب وہ بچوں میں کیا تقسیم ہوا ہوگا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ہشام بن عبد الملک کے 11 بیٹوں کو لوگ صدقہ دیتے تھے اور عمر بن عبدالعزیز کے 11 بیٹے ایک دن میں 100 اونٹ صدقہ دیا کرتے تھے۔ اگر آپ لوگوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں گے، محبت کا معاملہ کریں گے اور اپنا حق کسی پر چھوڑ دیں گے، انشاءاللہ اللہ اس سے بھی زیادہ دیں گے۔
معاملات کی درستگی کو باقی رکھیں گے, لین دین کی صفائی کو باقی رکھیں گے, انشاءاللہ اللہ آپ کو خوب نوازیں گے. اللہ رب العزت ہم سب کو معاملات کی درستگی, حسن معاشرت پر توجہ دینے کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.